حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں۔ کنے دماں دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، اور میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بے شمار اور لا تعداد انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کا، اور ایک وہ جام کوثر ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ لوگ جب پسینوں میں شرابور ہوں گے، محشر کی گرمی اور شدت سے نڈھال ہوں گے، تو جو مقامات جن پر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت لوگوں کو نصیب ہوگی اور حضور سے ملاقات ہوگی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اے ساقی تیری خیر،
تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ لوگ گر رہے ہیں، محشر کی سختیاں ہیں، پسینے کی شدت ہے، اور محبوب علیہ السلام انہیں جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ وہاں کیا ہوگا، امت گزر رہی ہوگی اور حضور سلامتی سے گزرنے کی دعائیں فرما رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آ جانا، وہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں۔ اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تیسرے اور آخری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں پیاسی امت آئے گی اور محبوب جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کی جو حضور پر عطائیں ہیں، ان میں سے ایک عطا کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ کس قدر زیادہ حسین چیز ہوگی، اس میں کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو۔ خود حضور بیان فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں یہ حوض کوثر کا جو جام ہوگا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا شہد جتنا میٹھا ہوگا، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب جس نے دودھ دیکھا ہے وہ غور کرے، جو چیز اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی وہ کتنی کو پیاری ہوگی، اور جس نے شہد چکھا ہے وہ غور کرے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ کتنا کو میٹھا ہوگا۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو اس کی یہ کیفیت حوض کوثر کی جو میدان محشر میں، یہاں بھی سبیلیں لگتی ہیں، محافل میں، اجتماعات میں، کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں صرف ٹھنڈا، کہتے ہیں نہیں ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی۔ پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سبیل لگانی ہے۔ کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے سبیل لگانی ہے دودھ کی۔ اور پھر اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے جام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ پلا رہے ہوتے ہیں، اور پینے والے بصد شوق اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ دور سے چلتے ہیں، تو آتے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا نا پینے کو ملے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں محشر میں پتہ کیا ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ہم پئیں گے اور حضور ہمیں پلائیں گے۔ محشر کے میدان میں بھی سبیل لگے گی، تو وہ کس برتن سے پلائیں گے، حضور نے برتنوں کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا، اتنے برتن ہوں گے۔ اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے۔ وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے، برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے۔ پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے، جام کوثر حضور پلائیں گے۔
نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے ملے گا، حضور عطا کریں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دست مبارک سے۔ ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں، اور پھر وہ اٹھا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے، پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے، اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ما زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے۔ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو۔ اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے، پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی، جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا۔ اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں، ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ ہو گیا کرم۔ میدان محشر میں حوض کوثر پہ پہنچ گئے اللہ کے فضل سے، ابھی حساب نہیں دیا، ابھی پل صراط نہیں دیکھی، خدا نے فضل کیا اور حوض کوثر پہ پہلے پہنچ گئے، جام پی لیا، محبوب کے ہاتھوں سے پی لیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ حضور نے جام دے دیا، پی لیا، محبوب سے پینے کے بعد بھی حساب دینا پڑے، حضور جام کوثر دے دیں گے تو اس کے بعد بھی پل صراط آئے گا۔ وہ جام مل گیا، کرم نوازی ہو گئی، رحمت ہو گئی، محبوب نے خود دست مبارک سے پلایا، تو کیا اس کے بعد بھی محشر کی سختیاں آئیں گی؟ تو امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اشارتاً بات بیان کی، اشارتاً، پر قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ حوض کوثر پہ آ گیا تو اب حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے زیادہ غور کرنی ہے، میں نے کہا ہے قربان پچھانن والے ہیں تو گل جان گئے۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا حساب نہیں ہوگا، پل صراط پہ نہیں جائے گا، محشر کی سختی نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ نہیں فرمایا۔ امام طبرانی نے حدیث کے لفظ لکھے ہیں، نبی پاک ہیں افصح العرب، حضور فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں، ایک جملہ کہہ کے اس کے اندر سمیٹ دیتے ہیں کریم سارے مفاہیم، سارے معنی۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، باقی تسی ہن آپ صاحب کر لینا سارا۔ قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے،
गल खोल दे, गल खोल दे। फरमाया जो आ गया वो कामयाब। मैं नहीं तुहानू दसना कि हुण साहब होना है कि नहीं होना। इथों जाम पीन तो बाद उन पुल सरात लगनी है कि भाई इतने लफ्ज़ हुजूर ने कहे जो आ गया वो कामयाब। माना क्या है? तू किसी तरीके से हौज़े कौसर तक पहुंच जा, तू बस उस सबील का, उस लंगर का पानी पी जो महबूब दस्ते मुबारक से पिलाते। तू एक दफ़ा ना वहाँ से पी, हुजूर फरमाते हैं तेरी सदियों की प्यास भी बुझेगी, दोबारा कभी प्यास भी नहीं लगेगी। और तू आ जा बस। अगर तू मुस्तफ़ा बेरसां खेशरा के दी हमा उस। इकबाल कहते हैं अपने आप को घसीट के ना मदीने वाले के कदमों तक ले जा, यही सारा दीन है। भाई यहाँ पहुंच गया दीन तक, कुल दीन तक तू आ गया। फरमाते हैं तू हौज़े कौसर तक आ जाना, पी लेना और फिर तू कामयाब है। मुझे लगता है कि वो जाम पीने से एनर्जी इतनी आएगी, हाफजा इतना मजबूत होगा कि सवालों के जवाब भी आ जाएंगे। रज़ा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और फिर जब रस्ते में होते हुए महबूब से कोई जाम पी के आया और इधर से जाम पी के वो रब के हुजूर हाजिर हुआ, तो फिर असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असां उत्थे कोल हुजूर दे बैठ रहना है, पई लख अमल तरकड़ी तोल होवे, फिर ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे। अब उधर से जाम पी के आ रहे हैं, करीम ने अपने दस्ते मुबारक से दिया है। मुझे बताओ ना, जो मेहमान हो और जिसके मेज़बान रसूल रहमत हो, हुजूर मेज़बानी करके भेजें, तो क्या रब की बारगाह में फिर हिसाब किताब होना है? मेहमानों का तो एजाज़ होगा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ़दा। तो ये जामे कौसर है जो महबूब के दस्ते मुबारक से सुबह क़यामत अल्लाह ताला सबको जामे कौसर अता फरमाए, सबके माँ बाप को अता फरमाए, बहन भाइयों को अता फरमाए, बीवी बच्चों को अता फरमाए, पड़ोसियों को अता फरमाए, संगियों को अता फरमाए, पीर भाइयों को अता फरमाए, उस्तादों को अता करे, मुर्शिद को अता करे, शागिर्दों को अता करे। वो करीम है ना, मेहरबानी बड़े हैं। ये कोई आम जाम है जो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से कुल कायनात भी पिएगी तो इंशाल्लाह पीती ही रहेगी, वो पीती रहेगी। 2 किलो खजूरें दी थी ना हज़रत अबू हुरैरा को, फरमाया खोलना ना बखाते रहना। फरमाते हैं जनाब उस्मान गनी का दौर आ गया, वो 20 साल तक खाई हैं, ख़त्म ही नहीं हुई। वो तो एक दिन खोल बैठे। शर्त जो थी वो इंसान की फितरत है ना, इसे कहा जाए सारी जन्नत से खाओ, बदरख्त के करीब ना जाना। इतनी बड़ी जन्नत छोड़ के फिर इंसान चला ही जाता है, तो देख बैठे। तो भाई हौज़े को कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जामे कौसर बड़ा खूब मिलेगा, उनको नवाजा जाएगा, जामे कौसर दिया जाएगा। तो या रसूलल्लाह सबसे पहले किसे मिलेगा? हमारे यहाँ ना दोस्तियाँ बनती हैं, ताल्लुकात बनते हैं, पर वो इस तरह बनते हैं या मिजाज मिलते हों या मुफादात मिलते हों। मिजाज ना मिले, मुफाद ना मिले तो हम आपस में दोस्तियाँ करने को तैयार नहीं होते। खुदा के बंदो, अगर चाहते हो ना दोस्ती में लज्जत रहे, भाईचारे में हुस्न रहे, पीर मुरीद के रिश्ते में हमेशा रूहानियत बरकरार रहे, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता हमेशा मोतबर रहे, मजबूत रहे, इस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह की रज़ा बनाओ। इसमें कोई ज़रा बराबर भी दुनियावी मुनफात ना हो, ज़रा सा भी लालच ना हो, इसको तिजारत ना बनाए, महज अल्लाह की रज़ा के लिए। ये करके तो देखें आप महसूस करेंगे कि मेरा वजूद फूलों की तरह हल्का फुल्का हो गया, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारे यहाँ ताल्लुकात बनते हैं, लेकिन कह चुका हूँ या मिजाज मिलते हों या मुफाद मिलते हों, अगर ना मिलें तो हम ताल्लुकात को चलाने को तैयार नहीं होते। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कंजुल उम्माल में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पर
سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں. سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ کوئی لالچ نہیں. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا، ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو نے. اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع. جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے. کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میرے طرف آئے جائے گا. محبت تو ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر دی. فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں. یہ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں. کسی سے محبت کر دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کر دیا تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جامع کوثر پہ وہ شخص آئے گا جو نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے. اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھ